کہ بارش فلاں فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہو گئے ہیں، بارش اس لیے ہوئی ہے کہ فلاں ستارہ ہلا، فلاں ستارہ نکلا، فلاں ستارہ طلوع ہوا، فلاں ستارے نے یہ حرکت کی، اس کی وجہ سے بارش نازل ہوگی۔ اس نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور وہ ستاروں کے اوپر ایمان لے آیا۔ یہ جو سریا ستارے کی حدیث پیش کی جاتی ہے، اس سے سارے کا سارا استدلال باطل ہے۔ ستارے کی حرکت کی وجہ سے، سورج چاند کے گرہن ہو جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے گئے، بعد لوگوں نے یہ سمجھا کہ سورج اس لیے گرہن ہو گیا ہے کہ نبی کریم کا بیٹا فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کسی کے فوت ہونے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی نشانی ہے۔ کسی بھی ستارے کے طلوع ہونے، غروب ہونے سے کسی بھی بیماری کا دور ہونا، یہ باطل استدلال ہے۔ میرے بھائیو، آج آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، فی قلوبہم مرض، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں۔ ہمارے اسلام کے اندر اور یورپ کے اندر سمجھ لیجئے یا جدید میڈیکل سائنس کے اندر بھی دو سکول آف تھاٹ ہیں، لیکن اسلام کا یہ نظریہ بڑا قدیم ہے، یعنی جب سے اسلام آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب سے ہمیں ایک بات بتلائی، کیا؟ التقویٰ ہاہنا۔ تقویٰ کہاں پہ ہے؟ دل میں۔ نیکی کا مرکز دل، بھلائی کا مرکز دل، احساسات کا مرکز دل، جذبات کا مرکز دل۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ خیالات کا مرکز دماغ، اگرچہ دو سکول آف تھاٹ موجود ہیں، لیکن جذبات کا مرکز دماغ، یاداشت کا مرکز دماغ، نیکی بھلائی کا آرڈر کرنے والا دماغ۔ اسلام اور اس کے مابین کچھ تعارض پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو دل ہوتا ہے اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ آپ عام طور پہ کہتے ہوں گے میرا بیٹا باہر سے آئے، میں اس کو گلے لگوں، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ حقیقت میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اسلام کے اندر یہ بات عام فہم ہے کہ دل دماغ کو نیکی کا آرڈر دیتا ہے۔ دل نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو دماغ کو کہتا ہے پلان کرو مسجد جانے کا، اب نیکی کے رستے اختیار کرو۔ یہ ایک پلاننگ ہے۔ تھوڑی سی گفتگو کے اندر فلسفیانہ اگر ٹچ ہو تو اس کی معذرت ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس کا ہمارے اسلام کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ دل برائی کا آرڈر دیتا ہے دماغ کو، تو دماغ پلاننگ کرتا ہے کہ میں ٹی وی خریدوں، میں فلاں جگہ ارینج کروں، میں کسی عورت کے ساتھ ریلیشن قائم کروں، میں ویلنٹائن ڈے کے اوپر جاؤں۔ یہ آرڈر دل سے آتا ہے، دماغ اس کے مطابق ایکٹ کرتا ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ یہ ہے، جبکہ سائنس اس کے بالکل برعکس بتاتی ہے۔ ان کے نزدیک تو دل نہ سوچ سکتا ہے، نہ دل کے اندر احساسات ہیں، نہ جذبات ہیں، ایک دھڑکنے والا آلہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کلام حمید میں کیا کہتے ہیں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث سے ابتدا کی جائے کہ دلوں کے اندر جب بھی کوئی انسان برائی کرتا ہے نا، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب اس کی توبہ کرتا ہے دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ نہ کرے، گناہ کے اوپر گناہ کرے، دل کے اوپر سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ سیاہی بڑھتے بڑھتے دل کو مریض بنا دیتی ہے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل بیمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دلوں کی بیماریوں سے بچائے۔ اصل بیماری دل کی ہوتی ہے۔ جب یہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے نا، ایک وقت آتا ہے، اللہ معاف کرے، یہ دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور سورۃ نور میں اس کی پوری تشریح موجود ہے۔ اندھیروں کے اندھیرے، ظلمات بحر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایک اندھیرا ہو سمندر کے عین درمیان میں، بندہ نیچے چلا جائے، دن بھی نکلا ہونا، وہاں پہ روشنی نہیں پہنچتی، لیکن اس کے اوپر بادل ہوں اور وہ بھی اندھیرے ہوں۔ یہ ایسی طریقے کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کی مثال کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ جن دلوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں نا، وہ ایسے اندھے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ایسا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو بندہ نابینا ہو گیا، فَإِنَّهَا، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، لا تعمل ابصار، یہ آنکھوں کی بینائی یا اندھا پن کوئی اندھا پن نہیں ہے، ولیکن تعمل قلوب، اصل اندھا پن، اصل بے بصیرتی دلوں کی بے بصیرتی ہے۔ اور یہ دل جب اندھیرے میں
کالے کرتوت کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، حتیٰ کہ یہ گناہ بڑھتے ہیں، اندھیرے آتے ہیں، اندھیرے بڑھتے بڑھتے دل مریض ہو جاتے ہیں، مرض بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ جاتا ہے ثم قصد قلوبکم، یہاں تک کہ دل پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے کسی اور دھات کی مثال کیوں نہیں دی، پتھر کی مثال کیوں دی؟ لوہا بھی سخت ہے، سونا بھی سخت ہے، چاندی بھی سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی کی مثال پتھروں سے کیوں دی؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، کہ پتھر بھی سخت ہونے کے باوجود کبھی ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کبھی وہ بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن یہ دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سختی کی مثال ہے نا، اللہ رب العزت خالق مالک ہے، اللہ کو پتہ ہے نیکی کی بنیاد، نیکی کہاں سے پھوٹتی ہے اور برائی کہاں سے پھوٹتی ہے، اور اللہ مثال بھی کیسی دے رہا ہے۔ لوہے کی دے سکتا تھا، کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، لوہے کے نیچے آگ جلا دی جائے تو لوہا پگھل جاتا ہے، سونے کے نیچے آگ جلا دی جائے سونا پگھل جاتا ہے، چاندی پگھل جاتی ہے۔ پتھر کے نیچے آگ جلا کے دیکھ لیجئے، پتھر نہ پگھلے گا، نہ موم ہوگا، نہ نرم پڑے گا۔ گویا اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچائے، ایسے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ پھر قرآن بھی سنتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، رمضان میں بھی داخل ہو گئے، لیکن دل پتھر ہیں، اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں ہے، یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، لیکن خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر کیا آتا ہے؟ خدا نہ خواستہ جب انسان کا دل اتنا مریض ہو جاتا ہے، اتنے اندھیروں میں چلا جاتا ہے کہ پتھر ہی بن جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خاتم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے، پھر یہ پلٹنے والے نہیں، فی قلوبہم زیغ، یہاں تک کہ ایسی سچویشن آ جاتی ہے، پہلے تو دل سیدھا ہی تھا، چاہے بیمار تھا، کلا بل ران علی قلوبہم، یہاں تک کہ دلوں کو زنگ لگ گیا، زنگ بھی لگ گیا، سخت بھی ہو گیا، پتھر دل بھی ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بعد جب مہر لگ جائے نا تو پھر فی قلوبہم زیغ، ان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ قائم بھی نہیں رہتا، ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث اس کو یوں بیان کرتی ہے، اس طرح الٹا ہو جاتا ہے دل کہ ہر نیکی کی بات بری لگنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر بری بات اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اٹھائیے آج فواد چودھری کا بیان، ہر اچھی بات بری، جب دل ہی الٹا ہو گیا، جب دل ہی الٹا ہو گیا، پھر نماز میں دل نہیں لگ رہا، پھر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا، دل ہی الٹا گیا۔ یہاں تو ابھی ابتدا تھی، نقطہ لگا تھا، توبہ کر لیتا، پاک صاف کر لیتا، زنگ لگا تھا، دھو دیتا، صاف کر دیتا، مہر لگنے سے پہلے پہلے اپنے دلوں کے امراض کو دور کر لیتا، بات بن سکتی تھی۔ اب آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، پوچھتے ہیں، ساتھی پوچھتے ہیں نا، لاما صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، کیسے لگے؟ دل تو الٹا آ گیا، دل تو اپوزٹ چلنا شروع ہو گیا، دل تو ایسے مرض کا شکار ہو گیا کہ قرآن پاک نے عجیب و غریب بات کی، امہات المومنین، امہات المومنین، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب غیر محرم سے بات کرنا نا تو لہجہ لوچدار نہ بنانا، نرم نہ بنانا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ۔ مدینہ میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دل ایسے مریض ہو گئے ہیں، امہات المومنین، جن کے ساتھ شادی ابدی حرام ہے، دلوں کے اوپر جب مرض آ جاتا ہے نا، جب پردے آ جاتے ہیں، اندھیرے آ جاتے ہیں، جب دل پلٹ جاتے ہیں، تو ہر بہن بیٹی کو، ہر عورت کو، ہر بہن بیٹی کو انسان کی نظر بد نظری سے ہی دیکھتی ہے، اس کے دل مریض بن گیا۔ ہر چیز میں الٹ سوچنا، نہ مسجد میں دل لگنا ہے، دل کیا کرنا ہے، مسجدیں بند ہو جائیں تو بڑا اچھا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے، دین ملا فی سبیل اللہ فساد کو سیدھا ایک نریشن میں لکھا۔ یہ مولوی کو گالی دیتے ہیں، یہ مولوی انہوں نے صرف فرنٹ لائن سمجھا ہوا ہے، اصل میں گالی اسلام کو دینا چاہتے ہیں، دین الہی کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ
میں نے آپ کے سامنے کل کہا تھا نا، ہمیں تو گامدی صاحب سے توقع تھی کہیں روزے ختم نہ کر دیں. وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے روزہ رکھنے سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. یہ ایسا وائرس 5-7 سال بعد ایجاد کر لیں گے آپ کو اور مجھے ڈرانے کے لیے کہ روزہ نہ رکھنا، روزہ چھوڑ دو ورنہ مر جاؤ گے. آج یہ کرونا وائرس کا سارا ڈرامہ اسی لیے رچایا گیا، صرف مسجدوں میں نہ جانا، مسجدوں میں نہ جانا. اور آگے سے جب ہم کہتے ہیں کہ منڈیوں میں رش ہے، بازاروں میں رش ہے، آپ ان بے وقوفوں کی مثال، آپ ان کو روکیں تو صحیح. آپ پہلے وہاں پہ قانون اور ضابطہ نافذ کریں تو صحیح. آپ وہاں پہ کرتے ہی نہیں. آپ کی سارے کا سارا ٹارگٹ مساجد، شاعر اللہ، دین، یہ سارے کے سارے امراض دلوں کی کجی، دلوں کے ٹیر پن، دلوں کے زنگ سے پیدا ہوتے ہیں. ان کا علاج کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس مہینے میں آ گئے ہیں کہ دل کا جتنا مرضی بڑا بیمار ہو اللہ کی بارگاہ میں آئے، کچھ اعمال کرے، کیا سوچے، کیا فلسفہ رکھے تو یہ دلوں کے امراض دھل جائیں گے انشاءاللہ. اس کا ذکر آنے والے دروس میں کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کرونا بیماری کو ہمارے وطن عزیز سے دور لے جا، اور انشاءاللہ دور جا چکی ہے. گفتار بھی ہے، کردار بھی ہے، ہم حق کے علم بردار بھی ہیں، اپنوں کے لیے